الوداع 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 ہے ماہ رمضان تیری الوداع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو سدا سلامت رہیں، آباد رہیں اور جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ اللہ پاک ہمیں پھر سے رمضان کا مہینہ دکھائے اور ہمیں اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی توفیق دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک جمعے والا دن، کیا جمعہ ہے جی، آئے ہائے ہائے، سارے کمنٹ میں بتاؤ کہ کیسا یہ جمعہ ہے، کیا ہے یہ اس میں۔ اچھا جی، یہ جمعہ اگر آپ یہ عمل کرو گے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں آپ پر بارش بن کے برسیں گی۔ کیونکہ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ پانی ہے، پہلے بڑی بار کر چکا ہوں یہ بات، بہت بار کی ہے۔ ہو سکتا ہے جو مجھے پراپر دیکھنے والے ہیں وہ کہیں یار ہر ویڈیو میں اس کے پاس یہی بات ہوتی ہے، لیکن جو بات جہاں کرنی چاہیے نا، یہ دن ایسا ہے، یہ دن ایسا ہے۔ آپ سب کمنٹ میں بتاؤ کہ آج کیا تاریخ ہے چاند کی۔ جاؤ جی، میں آپ کو جناب چیلنج کر رہا ہوں کہ بتاؤ آج چاند کی کیا تاریخ ہے۔ اچھا جی، پانی کے کان ہوتے ہیں، بڑی بار بتا چکا ہوں، مجھے پتا ہے جو سن چکے ہیں وہ تنگ پڑیں گے، یار عمران کے پاس ٹاپک نہیں ہے، لیکن آج میں آپ کو نئی بات بتاؤں گا۔ جب غم ہو اور جب خوشی ہو، امید و رجا، امید و رجا، یعنی امید بھی ہے اور ڈر بھی ہے جی۔ الوداع 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 ہے ماہ رمضان تو ہم سے جدا ہے۔ تو عید کی خوشی اور رمضان کے جانے کا غم، تو ایسی کیفیت میں اپنے اچھا ایک یار میں بات بھول جاؤں گا، چلو یہ بات مکمل کرتا ہوں۔ ایسی جب کیفیت ہو نا، رب سے دعا کیا کرو۔ جب بارش برس رہی ہو، رب سے دعا کیا کرو۔ بڑی دنیا میں نے دیکھی ہے جن کو موقع پتہ چل جاتا ہے۔ بارش جب برس رہی ہو دعا کیا کرو، جب خوشی اور غم ہو دعا کیا کرو، جب غم بھی ہو تب بھی دعا کیا کرو، اور جب خوشی ہو تو یہ کہا کرو الحمدللہ علی کل حال۔ اچھا، میں نے کئی بار ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں، کہ جب بندہ شدت غم سے نڈھال ہوتا ہے نا، کئی موقع آتے ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ فلاں موقع نا، ایسا ہو جاتا ہے کہ بندے کا دل، کئی لوگ اللہ معاف کرے، میں کہنا نہیں چاہتا، خودکشی کر جاتے ہیں۔ کیا ان کی کیفیت ہوگی؟ کئی لوگ میں منہ سے کچھ نہیں یار کہنا چاہتا، غلط ہے، یہ میرا وہ فورم نہیں ہے جہاں پر یہ بات کروں۔ میں کہتا ہوں کہ جو حد اقدام اٹھا لیتے ہیں، حد سے زیادہ، کیا ان پر غم ہوتا ہوگا؟ مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر وہ اس جگہ پر اس طرح دعا کر لیتے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات، میرا خیال ہے کہ فرشتہ نازل کر دیتا ان کی مدد کے لیے، کیونکہ اللہ بڑا مہربان ہے۔ اچھا، میں یہ بتا رہا تھا کہ پانی کے کان ہوتے ہیں۔ کبھی زندگی میں تمہیں دکھ آئے نا، پریشانی آئے، مصیبت آئے، اللہ، یہ دیکھو میرے پاس مثال طور پہ گلاس پڑا ہے، اللہ کر دیا، اللہ، میں مثال کے، میں یہاں پر تو آپ کو ایک صورت بتاؤں گا نا، میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ، میں کہتا ہوں کہ ام الکتاب ہے یہ، اور سورہ شفا ہے یہ، ہے جی۔ تو بات اس طرح ہے کہ سورہ الفاتحہ 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھ کے پانی پر دم کرے، پورا قرآن، حدیث ہے کہ 3 بار پڑھنے والے کو پورے قرآن کا ثواب ہے، تو پورا قرآن ہی سمجھ لو آپ نے دم کر دیا۔ سوچو، غور کرو، کسی نے کبھی ایسے کیا ہوگا؟ اور سورہ فاتحہ جو ہے، یہ آپ اگر 41 بار پڑھ کے پھونک دو، یہ میں ویسے بات کر رہا ہوں، اصل وظیفہ میں نے بتانا ہے، یہ میں مثال دے رہا ہوں، اب وظیفہ بھی بتانے لگا ہوں کہ کوئی چیز ہے نا، اللہ کا نام ہے، پانی پر دم کرو وہ سنتا ہے، اس کی تصویر اس میں آ جاتی ہے، یا رحمان، رحم کرنے والے، یا رحیم، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے، ہیں جی۔ اس طرح جتنے بھی اللہ کے، یا رزاق، جتنے بھی اللہ کے نام ہیں،
یہ پانی سنتا ہے اور آپ اس کو عادت بناؤ پینے کی. اب ایک عمل ہے، سورہ علم نشرح جو سورت ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 8 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. مطلب کیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہ کر دیا ہے اور ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ نہ اتار دیا؟ ہمارے دلوں پر بوجھ ہے، ہمارا سینہ تنگ ہو چکا ہے بیماری سے، پریشانی سے، دکھوں سے، بے اولادی سے، اولاد کے نافرمان ہونے سے، اپنا ٹھیا ٹھکانہ نہ ہونے سے. ٹھیا ٹھکانہ سمجھ رہے ہو؟ کس کو کہہ رہا ہوں؟ کمنٹ میں بتائیں، اور جو کمنٹ میں بتائے اللہ اس کو وہ چیز دے دے، ٹھیا ٹھکانہ. میں دیکھتا ہوں آپ کیسے اس کو ججمنٹ کرتے ہو. اچھا، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. اگر ہم اپنے یہ میں ایک تفسیر بتا رہا ہوں، ترجمہ جو ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ پڑھ کے بتا رہا ہوں. تفسیر میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کی رحمت کو مد نظر رکھ کے کہ ہمارا ذکر بلند ہونا، یہ تو حضور کے بارے میں ہے نا، تو ہم اپنے بارے میں کیا سوچیں گے کہ اللہ ہمیں عزت دے. ہے جی، ہم غربت کی وجہ سے بے عزت ہیں لوگوں کی نظر میں، تو اللہ آپ کو عزت دے گا. پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے جی، بے شک کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، 2 بار کہا گیا. اور سو اب کیا کرو، جب فرائض سے فارغ ہو تو عبادت میں محنت کرو اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو. کیا کرو؟ رغبت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی راغب ہو جاؤ. تو رغبت عبادت کیا ہے؟ یہ وظیفہ جو بتایا جا رہا ہے، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرو، الحمدللہ علی کل حال. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل دماغ کاروباری ہو جائے گا، آپ کا نصیب اللہ کھولے گا. آپ ایک عمل کرنے کی یعنی زندگی میں جاری رکھو. عمل بتاتا ہوں، گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، آپ کو عمل کی اجازت ہے. چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملے. اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور ایک کمنٹ لازمی کیجیے گا. اب عمل سنیں. پانی کا ایک گلاس لیں، اور کوئی یہ لمبی کوئی وظیفہ نہیں ہے. آپ کبھی پریشانی دکھ میں آؤ کہ کر لیا کرو. میں کہنے لگا تھا کر کے دیکھنا، نہ کر لیا کرو. چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر ہے. تو یہ جو سورت میں نے تلاوت کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. یہ جناب من 27 بار، ٹھیک ہے جی، 27 ٹائم پڑھ کے پانی پر دم کرے. پانی کا گلاس لیں اور اس پر دم کر دیں اور آرام سے ایک ایک گھونٹ کر کے پینا ہے. پینا کس طرح ہے یار، یہ میں کیسے بتاؤں آپ کو. یہ دیکھیں، میں مثال دے رہا ہوں بندے کس طرح پیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ یہ دیکھیں اس طرح، جیسے وہ نلکی سے نہیں آپ پیتے ہیں، بالکل اسی طرح پانی پینا ہے 3 گھونٹوں میں. پھر کر کے دیکھیں، لگ پتہ آپ کو جائے گا انشاءاللہ. تو 27 بار پڑھ لیا کریں. اور یہ جو جمعے کا عمل ہے نا جی، یہ آخری جمعہ ہے رمضان کا، جمعۃ الوداع ہے. اس سے بڑی آپ کو نعمت کہاں. آخری دن جمعے کا دن، اور دوسرا روزہ جو آیا تھا وہ بھی جمعے کا تھا. تو اس جمعے کو یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھو گے رب کائنات. اور میں کہتا ہوں روز کیا کرو، ہفتے بعد نہیں تو ایک بار کر لیا کرو. 27 بار سورہ علم نشرح، کون سا لمبا عمل ہے، پڑھ کے دم کر کے پی جایا کرو. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رزق کی بارش کرے گا، اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش کرے گا. اور یہ پانی کے کان ہوتے ہیں، سن کے آپ کے اندر اس کی وہ تاثیر جائے گی کہ آپ کو لگ انشاءاللہ پتہ جانا ہے. آب زمزم کتنا برکت والا پانی ہے. یہاں پر جو پانی ہے ہمارے ملک میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا کیا مقابلہ ہے زمزم کے ساتھ، یہ نہیں، لیکن اس پر جو تم نے قرآن پڑھا ہے آیا ہے تو ظاہر ہے اس میں وہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کرے. اللہ آپ کو مکہ مدینہ ہی لے جائے،
وہاں پر زمزم پر دم کر کے پیو. میں کہتا ہوں اللہ، اور انشاءاللہ آپ کو اللہ مکہ مدینہ لے کے جائے گا. جو جانا چاہتا ہے آمین لکھ دے کمنٹ میں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.